بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے خاک کے ذرے کو جان عطا فرمائی اور اس سے انسان کو بنایا۔ اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انہی انسانوں میں سے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج ہم اسی سلسلے کے ایک کڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو علماء کرام، یہ جو ہدایت کے روشن ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی سلسلے نبوت کی کڑیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام علماء حق کی زندگیوں میں، ان کی عمروں میں، ان کے عملوں میں، ان کے صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ایک بہت ہی محترم رہنما حضرت مولانا پیر عبدالشکور صاحب نقشبندی چکوال والے تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کا موقع ہے کہ آج ہم ایک اور اللہ والے کی زیارت سے جو ہے شرفیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے استاذ محترم کی زندگی میں خیر اور برکت ڈالے کہ انہی کی برکت اور توسط سے ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے ستارے میسر ہوتے رہتے ہیں۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے واسطے میں حافظ محمد عمر، طالب علم مدرسہ حدیقۃ القرآن، خیبر مسجد علی گڑھ بس اسٹاپ والے سے خواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں قرآن عظیم الشان کی تلاوت سے اس بارونق اور بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد عمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. حافظ محمد عمر صاحب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. میں حمدیہ، نعتیہ یا منظومانہ کلام، منظوم صوفیانہ کلام کے لیے حضرت مولانا عبداللہ ابن عباس صاحب سے خواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تمام کلامات پیش فرمائیں. جی الحمدللہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. گزشتہ جمعرات سے پہلے والے جمعرات قاضی صاحب جو ایبٹ آباد والے آئے تھے، وہ بھی ایک ایسی شخصیت تھی، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے 7 پشتوں سے علم چلا آ رہا ہے، ولایت چلی آ رہی ہے. 17 پشتوں سے قاضی وسیع، ان کے والد محترم ہمارے بڑے خواجہ صاحب کے خلیفہ، وہ خود بڑے خواجہ صاحب سے منسلک. آج بھی اسی طرح کی خوش قسمتی ہے. ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب، ان کا بھی ایک لمبا سلسلہ ولایت کا اور علماء کا چلا آ رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ان کا چہرہ دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، اللہ کی قسم یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اور دنیا میں بھی کبھی کبھی محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے گرہ کو کھول دیتے ہیں. اور جب ان کی زبان کھلتی ہے تو لگتا یوں ہے کہ زبان بول رہا ہے، لیکن یہ دل سے دلوں کو متوجہ کرتے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جو ہماری خوش قسمتی ہے. اور ہمارے مولانا مفتی عبداللہ ابن عباس صاحب ماشاءاللہ، ان کی بھی کئی پشتے علماء اور اولیاء کی چلی. نور محمد قریشی صاحب ہمارے پدر علی قریشی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ ان کے نانا پر نانا اس طرح کے لگتے ہیں. اس طرح مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب جو ہمارے اس زمانے کے جمعیت علماء اسلام کے نشر و اشاعت کے ذمہ دار تھے، آج وہ امریکہ میں ہے اور وہاں کے ذمہ دار ہیں. وہ بھی ان کے ماموں ہے. رات میری ان سے بات ہوئی، امریکہ سے ان سے کال ملائی تھی تو بات ہوئی. اسی طرح ان کے بھی کافی پشتے جو ہے نا پیچھے علماء اور اولیاء کا ہے. یہ خود الحمدللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہے، اسلام آباد میں استاد بھی ہے. یہاں جامعۃ الرشید میں کوئی کلاس لینے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی پیر صاحب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب پیر صاحب آ رہے ہیں تو میں بھی حاضر ہوں گا. تو اللہ ان کی عمروں میں اور علموں میں برکت عطا فرمائے اور ان حضرات کا سایہ تادیر ہمارے اوپر باقی رکھے. مولانا مفتی عبداللہ ابن عباس صاحب. اللہ طیب العرض کرے. صرف اس لیے آیا ہوں. سامعین ذی وقار، ایسی رونقیں بہت کم میسر آتی ہیں. میرے استاذ محترم بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے مشفقین مربین حضرات بھی تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا عبدالشکور نقشبندی زیدہ مجدہم حضرت خواجہ قطب العالم کے نواسے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے دیگر اکابر تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت نے بر صغیر پاک و ہند میں جن سلاسل سے کام لیا، اس میں سلسلہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی شاخ جو حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے چلی ہے. اللہ رب العزت نے اس شاخ سے بہت کام لیا. یہ سارا وہی گلدستہ ہے. تو
میں نے کافی سوچ بچار کے بعد مختصراً ایک دو کلام آپ کے سامنے اسی عنوان پہ پیش کرنے ہیں۔ پہلا کلام ایسا ہے کہ جو سالکین کے لیے ہے، جو اصحاب سلوک ہیں، جو سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں، ان کے لیے ہے، اور وہ میرا کلام نہیں ہے، وہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، ہمارے اور ہمارے استادوں کے استاذنا و مرشدنا و مولانا محبوب العلماء والصلحاء والاتقیاء حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہم، اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام پڑھنے لگا ہوں، درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر۔ اگر آپ مراقبے کی کیفیت بنا لیں انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر۔ بھری انجمن میں رہ کر، ہمارے نقشبندیہ کی اصطلاح ہے خلوت در انجمن، یہ اس کا ایک حسین نظارہ ہے، پیش کر رہا ہوں۔ بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوا آشنا کسی سے، بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوا آشنا کسی سے، مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر، مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو، تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو، میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر، میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، جو تجھی سے لو لگا دے
جو مجھے میرا پتا دے، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا پتا دے، میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر، میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، کہیں مجھ کو ڈس نہ جائے یہ اندھیرے بجلیوں کے، کہیں مجھ کو ڈس نہ جائے یہ اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، مجھے تیری جستجو ہو میرے دل، تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو، مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو، میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر، میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، بے خود کیے دیتے ہیں، یہ بہت ایک عجیب تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت اونچا کلام ہے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، اس میں نے آپ کے ذوق کا بھی لحاظ رکھا ہے، اس کے آخر میں اس کی کچھ تھوڑی سی اس کو میں نے طویل کیا ہے، 2 اشعار آپ کی اس خانقاہ کے ذوق کے حوالے سے ہوں گے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے، درود پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ محفل بابرکت ہو جائے، اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیع العالمین خصوصاً فی خلق الناس۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ
بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ایسی محبت ہونی چاہیے شیخ کے ساتھ جو اس شعر میں مذکور ہے۔ جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن۔ ایک یہ شعر اگر میں لکھنؤ میں پڑھتا تو پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا، کہو سبحان اللہ۔ جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل کیوں آگ لگائی تھی، یہ فقیر آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں من میں بسایا تھا، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں دل میں بسایا تھا، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ دل۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ یہاں آتے ہیں دستک دیتے ہیں، مولانا عامر عثمانی دروازہ کھولتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں حضرت شیخ ہے، اگر جواب ملے کہ نہیں ہے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ وہ کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ کیوں آگ لگائی تھی، کیوں دل میں بسایا تھا، اب رخ کو چھپا بیٹھے بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے، جنوں دل دے بیٹھیے، اسا اپنا ذوق، یہ ساڑا اپنا ذوق ہے، جنوں دل دے بیٹھیے نالو دے، نہیں حساب کتاب کریں دے، لفظ سمجھ آئے نہ آئے، جہاں میں خاموش ہو جاؤں آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اس کا اثر آئے گا انشاءاللہ۔ جنوں دل دے بیٹھیے نالو دے، شیخ اور مرید کا تعلق بتا رہا ہوں، نہیں حساب کتاب کریں دے،
تے کرے یار طلب جے خون جگر دا بھر خون دے جام دویں دے تے سچے عاشق عشق دی مستی وچ ہن وانگ کباب تلیں دے تے جڑے طاہر موتو قبل ان تموتو جڑے طاہر انج دا ہو کے مردن او نہیں مردے ہن جیندے کیوں آگ لگائی تھی کیوں دل میں بسایا تھا اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں کہتا ہے پینے کو تو پی لوں گا شعر سنو یار ایمان تازہ کرو کہو سبحان اللہ میں پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں میں آپ کی نقشبندی نسبت کو اوپر میں آپ کو کچھ جھلک دکھانے لگا ہوں عرض کر رہا ہوں پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پینے کو تو میں تھوڑا ماحول بنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے ہاں فرید سا ساغر ہو چکوال کا میں خانہ کہو سبحان اللہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے ہاں فرید سا ساغر ہو چکوال کا میں خانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں میں 2 شعر پیش کرتا ہوں انشاءاللہ پھر اجازت چاہتے ہیں ایک دفعہ آپ کہیے سبحان اللہ خورشیدی میں قدمے میں خار چلے آئے خورشیدی میں قدمے میں خار چلے آئے ان سب کو پلا دیجئے بھر بھر کے یہ پیمانہ ان سب آمین کہو بھائی آمین ان سب کو پلا دیجئے بھر بھر کے یہ میخواں بھر بھر کہ یہ پیمانہ دل میں تجھے رکھ لوں یہ نسبت نقش بند میرے مولا سلامت ہو یہ فیض فریدی ہے اور آپ کے لیے یہ فیض فرید پیچھے سے آ رہا ہے ٹرانسفارمر سے اور آگے سپلائی ہو رہا ہے بات سمجھیے یہ فیض فریدی ہے خورشیدی نظرانہ دل
میں تجھے رکھ لوں۔ اس وقت میں نے عمر آباد میں کلاس سنی 2006 میں 2007 تھا، آپ بھی طالب علم تھے، میرا بھائی لے کر آیا تھا مولانا السلام جب آپ کے ماموں کا تذکرہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے جو والد صاحب کا کیا نام تھا؟ عبدالرزاق مولانا عبدالعزیز صاحب نانا جی ان کے والد کا نام عبدالعزیز تھا، ان کا نام عبدالرزاق تھا۔ ہاں عبدالعزیز صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب بڑی عمر کے تھے جی نانا جی کو ملی نے سلوا ٹاؤن تشریف لائی، رات ان سے بات ہوئی تھی امریکہ سے، وہ وہاں جنید امیر ہے نا امریکہ، ان کے ماموں ہیں ماماد ہے 24 25 26 کو استعمال رکھو مولانا سعید سے کون سی 10 اپریل مارچ 24 25 26 مارچ اس میں اب میں بلا تاخیر آئے ہوئے معزز مہمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب چکوال والے سے خواست کرتا ہوں کہ سامعین ناظرین کی تشنگی کو دور فرمائیں۔ قرآن راوڑا عامر قرآن راوڑا مخ کرا دے اسے بخیر آلے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ مولانا بخیر شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہاں دیکھیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے گاہے ہمیں اپنے نیک صالح بندوں، اپنے ولیوں کی زیارت کرواتا ہے، اور اللہ ان سعادتوں کو ہماری نسلوں تک قیامت تک باقی رکھے۔ تاسو پا قلار آمین وائی بیا پرچہ کٹ کی اللہ ان سعادت کی گڑیوں کو ہمیشہ کے لیے باقی فرمائے۔ یہ اللہ کی قسم کا کے کہتا ہوں، یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ نجم کی، اس میں یہی مضمون ہے۔ اس کو میں لے کے چلوں تو اس کو 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں 2 جملوں میں مختصر کر کے پھر شیخ کو مائک حوالے کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں جب سفر کیا کرتے تھے مسافر، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس سے پہلے کے زمانوں میں بھی جب مسافر سفر کرتے تھے تو سفر اکثر رات کو ہوا کرتا تھا۔ جی بولو، ہاں جاگ کے بولا کرو۔ سفر اکثر رات کو ہوا کرتا تھا، بحری ہو یا بری، یہ دونوں اسفار رات کو ہوا کرتے تھے۔ بجلی نہیں تھی، روشنی کا انتظام نہیں تھا، تو مسافر اپنے راستوں کی منزلیں کواکب السما سے، آسمان کے تاروں سے متعین کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہر مسافر کی یہ چاہت اور خواہش ہوتی تھی کہ میں اس سے پہلے کہ تارا ڈوب جائے، تاریکی چھا جائے، اس سے پہلے اپنے منزل پر پہنچ جاؤں۔ اس نقشے کو قرآن نے 2 جملوں میں گھیرا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ان تاروں کی یا اس تارے کی
جو ڈوب رہا ہے۔ اشارہ اس میں یہ ہے کہ اے دھرتی پہ بسنے والے انسانوں، اس زمانے میں آقا نے فرمایا تھا صحابی کن نجوم، یعنی میرے پیغمبر آسمان کے ستاروں سے زمین کی منزلیں طے ہوتی ہیں، زمین کی راہوں کا پتہ چلتا ہے، اور پیغمبر کے یاروں سے جنت اور آخرت کی منزلیں طے ہوتی ہیں اور وہ راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو فرمایا والنجم اذا ہوا، اس میں اشارہ یہ ہے جس طرح آقا نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہوں پہ چلو، ان ستاروں کو دیکھ کر اپنے منزلوں کا تعین کرو۔ اگر یہ آپ کے رہنما ہوئے، یہ آپ کا مینار ہوئے، انہی سے آپ کے راستوں کا تعین ہوتا رہا، تو پیغمبر کونین گواہی دے رہے ہیں کہ تمہاری آخری منزل اللہ کی رضا تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ان تاروں میں سے بچھڑا ہوا ایک تارہ ہے۔ یہ اللہ والے ان تاروں میں سے ایک تارہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو بھی یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جسم کے تارے سے تمہارا روح نکل جائے اور تمہارے جسم کا تارہ ڈوب جائے۔ اس سے پہلے ان اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کر لو، ان کی زیارت کر لو، ان کی گفتگو سن لو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر لو۔ والنجم اذا ہوا، اس سے پہلے کہ تم ڈوب جاؤ۔ جی بولو نا۔ تو اس میں اشارہ جلتی کی طرف ہے کہ جلتی کرو، اے مسافر جلتی کرو، کہیں ایسا نہ ہو منزل دور ہو اور راستے میں تارا چھپ جائے۔ اب سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو میں اس کے بعد اب مائک اپنے شیخ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جس طرح خواجہ صاحب میرے شیخ ہیں، تو پیر عبدالشکور نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی میرے شیخ ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ سند کے ساتھ مجھے تقریباً 18 واسطوں سے اجازت دی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے شیخ ہے، ابھی مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں، تو اس حوالے کرنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا تاکہ آپ کی توجہ مزید اس طرف ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا جب ایسے اللہ والے تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایسے اللہ والوں کی مجالس سجی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ سلاطین کے دربار میں جانے کے بعد آنکھوں کو قابو کرنا پڑتا ہے، علماء کی مجلس میں جانے کے بعد زبان کو تالا لگانا پڑتا ہے، اور اللہ والوں کی مجلس میں دل کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے معارف الحدیث میں حضرت نے، میں نام بھول گیا، انہوں نے پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو جمع کیا ہے، تو فرمایا کہ پیغمبر کے سارے سیرت کا خلاصہ ایک جملہ ہے۔ جی پیغمبر کے سارے سیرت کا خلاصہ ایک جملہ ہے۔ آدمی ایک نئی جگہ چلا جائے، بلب لگے ہو، نور ہو، قمقمے ہو، عجیب و غریب یعنی ماحول ہو، تو پھر عرش پہ کیا ماحول ہوگا؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ عرش پہ کیا ماحول ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جس نے بلایا تھا رب محمد کی قسم ایک لمحے کے لیے نظر نہ اس سے ہٹی ہے، کہیں اور نظر نہیں گئی، اس لیے کہ وہ سلطان السلاطین ہے۔ تو سلطانوں کے ہاں نظر کو قابو کرنا پڑتا ہے، وہ نظر کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نگاہیں کہاں جا رہی ہیں۔ علماء کی مجلس میں زبان کو، بولو نا، علماء کی مجلس میں، اور اللہ والوں کی مجلس میں دل کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس لیے خواجہ مجذوب نے فرمایا کہ پھر دل پہ نظر رکھنا کچھ جلوہ گری ہوگی، اور پھر دل پہ نظر رکھنا کچھ جلوہ گری ہوگی،
یہ شیشی نہیں خالی کچھ اس میں بری ہوگی۔ صحیح جزاک الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا کر دیا دیوانہ۔ ابھی یہ اشعار حضرت مولانا عبداللہ ابن عباس صاحب پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے اس شعر پر اپنے خانے والے پیر صاحب حضرت مولانا امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے تھے۔ کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا کر دیا دیوانہ۔ اس پر مجھے اپنے نانا شیخ التفسیر حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے تھے۔
کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا کر، یعنی مٹی میں چھپا کر، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا کر دیا دیوانہ، کر دیا دیوانہ۔ بندہ کوئی درس قرآن ویسے نہیں دیتا، یہ جو تصوف اور سلوک کا کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ درس قرآن اور درس حدیث دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا اگر رخ ہم نے نہ دیکھا ہوتا، حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ناظم آباد میں ایک مرتبہ زیارت کی 8 سال کی عمر میں، امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیوانہ کر گئے، ہمیں بھی دیوانہ کر گئے اور ہمارے بڑوں کو بھی دیوانہ کر گئے۔ یہ کوئی مجھ سے پوچھے، ابھی میری بیٹی بھی اور کچھ میرے رشتہ دار بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے اوپر کوئی رحم کرو، صبح سے شروع ہوتے ہو کراچی کے ایک کونے سے تو 5ویں کونے تک۔ میں نے کہا یہ وہ دیوانہ کر گئے ہیں، ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں دیکھا ہوا، میں نے حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت عثمان غنی کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت حسین اور حضرت حسن کو نہیں دیکھا۔ ہاں صبح فجر کے ٹائم روزانہ اللہ کی توفیق سے ایسا قرآن کھولتا ہوں تو صبح جب کھولا یا تذرون الیکم تو وہ بھی دیوانہ کر گئے، وہ صحابہ بھی دیوانہ کر گئے کہ رات 3 بجے تک مولانا اورنگزیب فاروقی کرنگی میں گونجتے رہے، لیکن میں ان کی تقریر میں نہیں گیا کیونکہ میں سارے دن خود اس قرآن و حدیث کو بیان کر کر کے دیوانہ ہو چکا تھا، اور میرے اندر سکت ہی نہیں تھی، پاؤں بھی نہیں ہلتا تھا کہ میں ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی تقریر کو سنوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 12:15 بجے میں سو گیا کیونکہ 5 مسجدوں میں اور پتہ نہیں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، ادھر کلندریہ چوک سے لے کر اورنگی سے لے کر کلندریہ چوک ڈی سلوا، پھر پٹیل پاڑا اور پھر کرنگی۔ انسان ہوں نا، انسان ہوں۔ 12 بجے سو گیا، لیکن صبح جب قرآن کھولا، ابھی میرے پاس نہ وقت ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ طاقت ہے کہ میں مطالعے کرتا پھروں۔ قرآن جب صبح کھولا تو یا تذرون الیکم اذا رجعتم، اس کو میں نے بیان بھی نہیں کرنا، یہ سامنے آئی جنگ تبوک، اور جب نیچے پہنچا رکوع سے پہلے تو تڑپ گیا کہ وہ صحابہ کیا لوگ تھے۔ یہ ویسے باتوں سے بات نکل رہی ہے، میں کوئی تقریروں کا رٹا نہیں لگاتا ہوں، میں نے صرف بات یہاں سے نکلی کہ ابو بکر صدیق کو میں نے نہیں دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا ہے لیکن سامنے نہیں دیکھا کہ میں ادھر سے شروع کروں۔ یہ تو عبداللہ ابن عباس تڑپا گیا، کیوں آگ لگائی تھی، ہمیں آگ حضور نے نہیں لگائی، ہاں کیوں آگ لگائی تھی، ہمیں آگ مفتی ولی حسن نے لگا کر گیا ہے، ہمیں آگ مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ لگا کر گئے ہیں، ہمیں آگ مفتی عبدالسمیع شہید لگا کر گئے ہیں۔ اس بڑھاپے میں بھی صرف ارشاد الصرف پڑھاتے ہیں کہ استاذ قبر میں اس کو ثواب پہنچ جائے کہ پڑھو ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید، خماسی مجرد خماسی مزید، کہ استاذ قبر میں سویا ہوا ہے، اس نے محنت کی، اس کو ثواب پہنچ جائے۔ ہاں کیوں آگ لگائی تھی، ہمیں آگ کس نے لگائی ہے؟ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ اعظام، اور یہ نقلی لوگ نہیں تھے،
اور یہ نقلی لوگ نہیں تھے. میں تو ابھی اتنا تھکا ہوا تھا, میں نے صحابہ کی بات کی تو ہمیں قرآن آگ لگاتا ہے, کیونکہ یہ قرآن ہم نے سارا کا سارا ایک ایک آیت بھی ذہن میں آتی ہے. ہم نے ٹھیک حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم سے بھی سیکھا ہے. ہم نے حضرت مفتی ولی درویش رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سیکھا ہے. ہم نے حضرت مولانا عبد القیوم چترالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سیکھا ہے. لیکن اس قرآن کا ایک ایک حرف ہم نے حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب سے سیکھا ہے, اور ہمیں سمجھ ادھر سے آئی ہے. اور ہمیں کیا آئی ہے, ہمارے استاذ بھی ان کے دیوانے تھے. حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم بھی رات کو بہادر آباد نانا جی کا بیان سننے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے تھے, اور استاذوں کی قبر پر ابھی کوئی 15 دن پہلے مالاکنڈ اور دیر گیا, ایک مدرسے میں بیان کر رہا تھا تو مولانا نیک محمد صاحب نے کہا کہ استاذوں کی قبر مفتی ولی درویش صاحب کی تو یہ طوطا کان کے ساتھ ہیں. میں نے کہا تو پھر اور کیا چیز چاہیے, لے جاؤ مفتی ولی درویش کی قبر پہ. دیوانہ, ٹھیک ہم صحابہ کے دیوانے ہیں, لیکن قرآن کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے, ابھی بھی ایک ساتھی آیا میری جیب میں بھی لفافہ ڈال کے چلا گیا. سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. میں نے اس کو دیوانے تو دعائیں تو دینی ہے نا. ابھی میں یہاں لیٹ پہنچا, ختم بخاری شریف کر کے کوئی 1.5 گھنٹہ سلطان آباد میں, اور وہاں سے تھکا ہوا کوئی رشتہ داروں کو مل رہا تھا, بیٹی کو, اور نور جہان تھانے کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ مولانا شیراز صاحب چلے گئے, ان کو لینے کے لیے گاڑی ریورس کرنے لگے تو پیچھے دودھ کے ڈبے پڑے تھے. وہ دودھ کے ڈبے 4 یا 5 الٹ گئے. ہم تو جانے لگے کہ ہمارا غلطی تھوڑی ہے, لیکن پیچھے سے کسی نے ڈگی دبائی, ٹھک 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 ٹھک, کھڑے ہو جاؤ. ہم نے کہا کھڑے ہو گئے, چلو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کھڑے ہو گئے, چلو. وہ سوٹی لے کے ہم کھڑے ہو گئے. ابھی ڈسلوا ٹاؤن کے بھی ہمارے مقتدی اور مرید آ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں. ایک اور داڑھی والا بھی آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا. ایک بغیر داڑھی والا آیا, وہ بھی کھڑا ہو گیا. وہ کبھی کہے کہ نہ مولانا صاحب تاسو پر درس نہ وقت کی لار شاہی. وہ جو دودھوں کو رکھوالی کر رہا تھا وہ کہتا نہیں صبر کرو, مالک آ جائے پھر آپ بے شک چلے جائیں. 50 منٹ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ, یا مولا تو کدھر ہے. عصر کی نماز بھی جا رہی ہے اور اورنگی ٹاؤن کا درس بھی جا رہا ہے, اور مولانا خورشید صاحب تو خورشید ہیں, ان کے پاس آ کر میری طبیعت خوش آ جاتی ہے کہ ہمارے خواجہ صاحب حضرت مولانا عبد الماجد دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے. یہاں بھی لیٹ. ابھی وہ دودھ والا آ گیا اور آ کر وہ شور مچانے لگا. خیر میرے ہم زلف بھی آ گئے, وہ بھی جیو میں تھے, فلاں فلاں فلاں, لیکن اصل سب کام اللہ کرتا ہے. وہ جو ایک داڑھی منڈا تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ آدھے دودھ کے پیسے ہم دیں گے اور آدھے تیری غلطی ہے کہ تو نے روڈ پہ کیوں رکھا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں سارے دو. میں دور کھڑا تھا چپ کر کے, بھی جو پیسے مانگیں گے جیب میں آٹک دے دوں گا. لیکن وہ داڑھی منڈا جو تھا اس نے چپ کر کے 5000 روپے نکالے اور اس دودھ والے کو پکڑا دیے کہ بہت باتیں مت کرو, یہ لے لو. میرا اس کو ایک ٹیڈی دینے کا بھی دل نہیں تھا کہ الٹا سامنے نور جہان تھانہ تھا کہ اس کو 2 ڈنڈے بھی لگوا کے اس کو اندر بھیجوں کہ دودھ میں پانی دبا کے ڈالتے ہیں. اب کیا کروں. اس نے 5000 اس کو پکڑا دیے. یا اللہ, نہ جان نہ پہچان. اس کو کہتا ہوں بھئی تو کون, مجھے نہ جانتا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا داما نیت کرے ہو جدا ملی سب بزی ازبدا پیسے ورکوں. یا رب خدایا, میرا دل دکھ رہا ہے کہ اس کو دیتا کیوں 5000 روپے. لیکن وہ اللہ کی شان. اب میں نے اس کو دعا دینی ہے کہ نہیں دینی؟ کیوں دینی ہے؟ میں نے بات یہ کی کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ, ٹھیک ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی وہ شہید ہو گیا ابو بکر صدیق رکھا تھا, اس کا نام عمر فاروق رکھا ہے. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے ان صحابہ کے متعلق
کہ اگر وہ دیہات سے کیوں نہیں ہیں؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ صحابہ اگر دیہاتی کیوں نہیں ہیں؟ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے رکھتے ہیں، اور تم کون نہیں رکھتے؟ تو تم بے وقوف ہو جو نہیں ہو، جو کہہ رہے ہو کہ نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَتَّخِذُوا مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ کہ صحابہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ پیسے خرچ کر کے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ کل بھی ڈسلوا ٹاؤن میں کوئی غصہ آ گیا، حدیث ہرقل بیان کر رہا تھا، تو بس میں نے کہا تاسو صرف وہی چاہے اس کے ڈوڑے اخرے، چاہے اس کے ڈوڑے اخرے، اچھا یہاں پر ڈوڑے میں نے چکوال ندل ترارا سما گاڑی ڈیزل گواڑی اللہ چاہے اس کے ڈوڑے اخرے۔ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کو پیسے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کا اونچا مقام ہے، اونچا مقام ہے، میرے رب نے کہہ دیا ہے، اور یہ قرآن میرا، یہ میرے نانا کو شیخ التفسیر مولانا حسین علی نے سکھایا تھا، یہ قرآن میرے نانا کو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا تھا، یہ قرآن میرے نانا کو مولانا احمد علی لاہوری کے چہرے نے سکھایا تھا، اور مجھے میرے نانا شیخ التفسیر مولانا غلام حبیب کے چہرے نے سکھایا ہے۔ پھر کوئی آئے تو صحیح ایسا، تو پھر میں اس کو کہوں کہ یہ بھی کوئی روشنی ہے۔ اللہ صحابہ کیسے لوگ تھے؟ مانا کہ اونچا مقام ان کا کہ رب کہہ رہا ہے۔ صبح میں نے ایسے قرآن کھولا، اور اللہ کے فضل و کرم سے روز ایسے کھولتا ہوں، روز ایسے کھولتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، جب شروع میں مدرس لگا، ایک رکوع کا 4 گھنٹے مطالعہ کرتا تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ 2 سپارے بھی پڑھاتا ہوں، شاید اب نہ کروں، لیکن کچھ 6-7 سال پہلے آنکھیں بھی نہیں تھیں تو کوئی 4 گھنٹے مطالعہ کرتا تھا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صحابہ کیا اونچے لوگ ہیں، ابو بکر اونچے لوگ ہیں، عمر فاروق اونچے تھے، عثمان غنی اونچے تھے، تبوک میں جتنے سارے گئے تھے ساتھ وہ اونچے تھے۔ جو نہیں گئے تھے، اس سے اوپر والی آیت میں اللہ ان کی قباحتیں بیان کر رہا ہے، اور جو ساتھ گئے تھے وہ کیوں اونچے ہوئے؟ کہ سب کچھ تن من دھن لٹایا نبی پر۔ ہائے، کل میرا بیٹا کہنے لگا ابو جی واقعات بہت بیان کرتے ہو، قرآن ہی بیان کیا کرو۔ میں نے کہا بیٹا قرآن بھی بیان کرنا ہے، لیکن یہ قرآن جنہوں نے ہمیں سمجھایا ہے ان کو بھی تو بیان کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر، ان کو کیسے بیچ میں سے چھوڑ دیں؟ ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کا بھی تو نام لینا ہے، ان کو بھی تو قبر میں ان کو خوشبوئیں بھیجنی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کیا لوگ تھے؟ اللہ فرما رہا ہے قربات عند اللہ، انہوں نے اللہ کی قربت، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، وما اموالکم ولا اولادکم، اللہ 22ویں سپارے میں فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ منافق و مال اور اولاد اللہ کے قریب تمہیں نہیں کرتا، لیکن صحابہ کا قریب کر رہا ہے۔ قربات عند اللہ وصلوات الرسول، یہ پیسہ خرچ کرتے ہو کہ رسول کی صلوات تمہیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا ان صلاتک سکن لہم، اور میرے محبوب آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کی شان تو اونچی ہے اللہ، لیکن میں یہ ایک بات کر رہا تھا اور باتوں سے بات نکلی کہ ہم نے تو وہ لوگ دیکھے تھے، ہم نے صحابہ نہیں دیکھے تھے۔ وہ تو ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے، وہ تو حدیث ہرقل بتا رہی ہے، وہ تو حضور کے زمانے کا نصرانی بادشاہ، وہ ابو سفیان سے پوچھتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ضعفاء ام اغنیاء، وہ غریب لوگ تھے یا مالدار لوگ تھے؟ محدثین فرماتے ہیں جب کمزور لوگ ساتھ ملتے ہیں، اور یہ کمزور اور غریب لوگ ساتھ ملتے ہیں، اور غریبوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو ترقی ہوتی ہے یہ پائیدار ہوتی ہے۔
مالدار لوگ جو ساتھ مل جاتے ہیں وہ ترقی پائیدار نہیں ہوتی. وہ آج پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کل پیسہ روک دیں گے تو مدرسہ فیل. اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کہا کہ غریبوں کے چندے پر انحصار کرو, مالداروں کے چندوں پر انحصار مت کرو. یہی اپنے مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ پارٹیوں کو چلانا ہو تو مالداروں کے چندے دیکھ کر غریب مولویوں کو دھتکارو نہیں, ان غریب مولویوں کو ساتھ رکھو, ان غریب عوام کو ساتھ رکھو. یہ مالدار اور سرمایہ دار کل پھر ساتھ چھوڑ جائے گا اور تم اور ہم اکیلے پھر کھڑے ہوں گے, لیکن یہ غریب ساتھ رہتے ہی رہتا ہے. اس کے 1 روپے میں اللہ نے برکت ڈالی ہے. اللہ اکبر. وہ کون تھے؟ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ ضعیف تھے یا اغنیاء تھے؟ کہا کہ نہیں, ضعیف ساتھ ہیں. اللہ اکبر. ایزیدون ام ینقصون؟ محمد کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں, گھٹ نہیں رہے. بڑھ رہے ہیں, گھٹ نہیں رہے. اچھا, ان کے دین کو سن کر کوئی ناراض بھی ہوا ہے؟ سختتاً لدینی. اس نے کہا نہیں, دین کو سن کے کوئی ناراض نہیں ہوا. پیسے تو لوگ بندے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس نے بہت ساری باتیں کی. صحابہ تھے, اس نے کہا کہ کوئی بدعہدی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا آج تک تو کوئی نہیں کی, اب سنہ 6 ہجری ایک معاہدہ ہوا ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے. ابو سفیان کہتا ہے میرے پاس اتنا جملہ حضور علیہ السلام کے متعلق تھوڑی شان میں کمی کرنے میں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اس نے کہا جب اب تک وعدہ خلافی نہیں کی تو آئندہ بھی نہیں کر سکتے, اور رسول اور نبی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان کے چاہنے والے بڑھتے ہی رہتے ہیں. شروع میں ان پر غریب ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ قافلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ان کا سکہ ٹھکتا ہی چلا جاتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی تو کیا ہی بات ہے. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں, کیا ہی بات ہے. وہ تو کیا ہی لوگ تھے. لیکن یہ بچہ جب ان الذین قالوا ربنا اللہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنے خانے والے پیر صاحب یاد آ رہے تھے, مجھے اپنے نانا یاد آ رہے تھے کہ وہ کس طرح گونج کے پڑھتے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر اللہ کی مددیں ان کے ساتھ تھیں. سبحان اللہ. انہوں نے پورے کی پورے, ابھی یہ مجھے شعر بہت یاد نہیں ہوتے, میرا بیٹا یاد کرتا رہتا ہے, لیکن مجھے کوئی شاعت کرنے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بھی بتاؤں, مجھے شوق بھی کوئی نہیں ہے کہ شعر یاد کروں, مجھے یہ یاد کرنے کا شوق ہے بس. ہاں شعر میرے نانا کو بھی کچھ تھوڑے بہت یاد تھے, لیکن ان کو بھی یہ قرآن سے شوق تھا اور مجھے بھی قرآن سے شوق ہے اور حدیث سے شوق ہے, کیونکہ یہ تو پکی باتیں ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء تو کسی کو جناب والا اتنا بھی بندہ نہیں ہوتا, اس کو اوپر لے جاتے ہیں. اور ابھی وہ سارے شعر پڑھ کے مولانا خورشید صاحب پہ فٹ کر رہا تھا. میں حیران تھا, یہ دیوانہ ہے پورا. اے مولانا خورشید صاحب اور میری کیا حیثیت ہے خانے والے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ہم جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں, ہم قربان کرتے ہیں خانے والے پیر صاحب کے پاؤں کی مٹی پر قربان کرتے ہیں. ہم جیسے اور کروڑوں اکٹھے ہو جائیں, ہم قربان کرتے ہیں مولانا پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی پاؤں کی خاک پر. ہم قربان کرتے ہیں مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقوی اور طہارت اور للہیت اور ان کی علمیت پر. ہاں کہاں سے کہاں بات ملاتے ہو یار, ہمیں چھوڑو, ہمارے بڑوں کی بات کرو, ہمیں چھوڑو. ٹھیک ہے آپ کو فائدہ تب ہوگا, آپ نے ان کو نہیں دیکھا, آپ نے ان کو نہیں دیکھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو, آپ ہمارے ساتھیوں کو جو پیغام دے رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے.
ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، مولانا خورشید صاحب اپنی خورشید اور اپنی روشنی نہیں پھیلا رہے، یہ بھی اس عظیم الشان اللہ کے ولی مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی روشنی کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ اب تو یہی ہے، ٹھیک کہا تم نے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے جب ہماری طرف نسبت کرتے ہو، ہم کہتے ہیں یار ہم کدھر یار، چھوڑو یار، لیکن آپ نے قدر کرنی ہے۔ ہاں، آپ نے قدر کرنی ہے۔ تصوف اور سلوک کا اصول ہے کہ مبتدی کو صاحب مزار سے فیض نہیں ملتا، مبتدی کے لیے زمین کے اوپر جو اللہ کا ولی ہے اسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، منتہی کو وہاں سے بھی ملتا ہے۔ پھر آپ نے تو حضرت مولانا خورشید صاحب کے ساتھ ہی رابطہ رکھنا ہے، وہ تو ہم نے دیکھے تھے، ہم تڑپیں گے ان کے پیچھے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم تڑپیں گے تو ان کا فیضان اور زیادہ ہمیں ملے گا، ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو ہمیں فیضان ملے گا۔ لیکن یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت خواجہ عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے۔ سارا دن لوگ ہاتھ چومتے ہیں، اپنے نفس کو کہتا ہوں تو شکر تیرے نہیں چوم رہے، حضرت مفتی ولی حسن صاحب کی چوم رہے ہیں، اب تو شکر تیرے نہیں چوم رہے، یہ میرے بنوری ٹاؤن کے اساتذہ کرام کی چوم رہے ہیں، یہ میرے مشائخ اعظام کی چوم رہے ہیں، بالکل ذرہ برابر بھی اتنے دل میں نہیں آتا۔ صبح سے شام تک اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرتے ہیں، حدیث کو کرتے ہیں، ذرا برابر نہیں آتا کہ ہم کر رہے ہیں۔ وہی شعر کے اندر آتا ہے، دل آتا ہے جو مولانا عبداللہ ابن عباس پڑھ کے چلا گیا ہے، شعر یاد ہی نہیں ہوتے، اس لیے جلدی جلدی لکھا، کیوں آگ لگائی تھی۔ ہاں، اس لیے آج بھی آگ لگوانی ہو نا، جب میں دیکھتا ہوں کہ علماء ہمارے کو درس قرآن نہیں دیتے، تڑپ تڑپ کے اس مسجد نہیں جاتے۔ خانوال شریف والے حضرت صاحب اللہ اکبر کبیرہ کئی گھنٹے چھوٹا سا ٹکٹ ریل گاڑی کے لے کر بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم نہیں کرتے۔ اس وقت دل میں آتا ہے کہ اصل میں کسی نے آگ نہیں لگائی، کیوں آگ لگائی تھی؟ اب رخ کو چھپا کر دیا دیوانہ، رخ کو چھپا کر وہ چلے گئے اور ہمیں دیوانہ کر گئے کہ ہم نے جو تمہیں امانت دی ہے، یہ جو قرآن سکھایا ہے، یہ جو حدیث سکھائی ہے، اسے آگے پہنچاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحقیق جن لوگوں نے کہا رب ہے ہمارا اللہ۔ کتنے مشکل حالات میں استاد ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے بنوری ٹاؤن کی ابتدا بتائی۔ میرے والد صاحب ابتدائی طالب علم تھے، کتنے مشکل حالات میں دین کا کام کیا۔ حضرت مولانا اسفندیار خان رحمۃ اللہ علیہ نے حالات بتائے، کتنے مشکل حالات میں ہمارے خانوال والے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات بتائے میرے نانا کو، اور میرے نانا نے پھر ہمیں بتائے، اور نانا نے اپنے حالات ہمیں بتائے، اور حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مشکل ترین حالات ہمیں بتاتے تھے، لیکن کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اللہ کی مدد آئی۔ پھر لہٰذا اب یہ جام ہم نے پینا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، یہ جو ذکر کرنا ہے نا یہ ہر وقت کہ بس نہیں ڈرنا ہے، ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ یہی مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ ربنا اللہ کو سیکھنے کا، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے نا کہ اس آیت کا مراقبہ کرو، ربنا اللہ، یا فلاں آیتوں کا مراقبہ کرو۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں بھی لطیف قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، پھر حبس دم ہے، تحلیل لسانی ہے، اس کے بعد مشاربات کے سبق ہیں، اور اس کے بعد پھر یحبہم ویحبونا، کبھی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کبھی وہو معکم کے مراقبے کرتے ہیں۔
40 دن حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہر ایک سے کم از کم 40 دن مولانا تو شکر تھا مراقبے کروایا کرو، پھر اگلا سبق دیا کرو، پھر آگے سبق دیا کرو۔ لیکن ایک ہے کتب، ایک ہے وہ کتب موٹے کاف والے، وہ سارے چلے گئے۔ نانا جی گئے تو 30 35 32 سال حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، سسر بھی تھے میرے اور بزرگ بھی تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، سخت طبیعت تھی، میں دیکھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے حضرت سے فیض نہیں پایا، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پیاس خوب بجھائی، اور ابھی بجھی کوئی نہیں ہے، ابھی بجھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ ہاں حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہیں، کاش کہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے بہت سارے جو استاد آگ لگا گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے، جس طرح حضور نے آگ لگائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کو امام بخاری کتاب العلم کے اندر لے کر آئے۔ آج زور کے ٹائم بھی ساری بخاری بیان کرتا رہا کوئی گھنٹہ سلطان آباد میں، کہ حضور نے فرمایا بلغت تو میں نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ فرمایا ابھی فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو موجود ہو یہ غائبین تک پہنچانا۔ بس وہ پہنچا رہے ہیں، بیان نہیں کر رہے، بیان نہیں کر رہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں۔ طبیعت بڑی پریشان تھی، لیکن دل میں تھا کہ حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فیض یافتہ ہیں، وہاں جاؤں گا انشاءاللہ العزیز طبیعت خوش ہو جائے گی۔ مالاکنڈ گیا، طوطا کان گیا، دیر گیا، 2 دن رہا۔ وہ دسترخوان بچھاتے تھے، اس دسترخوان پر کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، لیکن میں اتنی کثرت سے مولویوں اور طالب علموں کو دیکھ کر وہ ہر 15 منٹ کے بعد دوسری مسجد لے کے جاتے تھے، اور وہاں بھی 300 400 تو میں روٹی اور مرغے نہیں کھاتا تھا، میں ان مولویوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کھائیں، میں نے کہا میں تم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، چھوڑو بریانیاں کھاؤ نہاریاں کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ دین ترقی کر رہا ہے۔ ہر مسجد میں 300 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہی علماء ہیں، اور مالاکنڈ اور دیر کے اندر محنت ہو رہی ہے، میری طبیعت خوش ہے، بس میری یہ خوراک ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، صوفیاء کے پاس بیٹھ کے یہی سیکھا جاتا ہے کہ تجلیات افعالیہ کا مراقبہ کرو، کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، نفع ہے، نقصان ہے، خوشی ہے، غم ہے، بس اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہم بھی خوش ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، پھر تمہارا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا۔ کہتے ہیں ہم مدرسے ختم کرتے ہیں، ہم قرآن بند کرتے ہیں اور وفاق بناتے ہیں، سبحان اللہ سب کہو۔ میں کہتا ہوں میرے باپ دادا بتاتے ہیں اب تو شکور تو 800 سال تک باپ دادا سے مولوی در مولوی ہے، تو میں کہتا ہوں یا اللہ 800 سال تک تو کسی ختم نے کوئی نہیں کیا، اور محنتیں پہلے سے ہو رہی ہیں، تو ابھی کدھر ختم ہوتا ہے؟ جن کی طاقت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو ہیرقل بھی ہار گیا تھا، ہیرقل نے بھی کہا تھا کہ اخلص الی، اگر میں حضور تک پہنچا تو میں حضور کے قدمین مبارک کو پانی میں دھو کر اس کا پانی پیوں گا۔ اس نے بھی کہا تھا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ، میرے اس جگہ کی بادشاہت کا مالک محمد رسول اللہ اور اس کے غلام ہوں گے۔ پھر ہوئے یا نہیں؟ تم کہاں سوچ رہے ہو ہمیں ختم کرنے کی، ہمارے مدرسے ختم کرنے کی؟ ہاں ہماری کمی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی کمی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہم جس فیلڈ کے لوگ ہیں ادھر اشارہ کر رہا ہوں، اپنی فیلڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے باپ دادا نے صرف نحو حدیث پڑھائی ہے، اور 35 سال سے میرے بھی استاد ہیں، اللہ ان کو جو فوت ہو گئے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جو حیات ہیں صحت عطا فرمائے، اور اسی لائن پہ لگا کر گئے ہیں، یہی فعلا پڑھا رہا ہوں۔ لیکن ہماری اپنی کوئی کمی اور کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، ورنہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔
جب ہم پھر اللہ کی طرف جھکتے ہیں نا، استغفار پڑھتے ہیں، تو اللہ کی مدد آتی ہے ہمارے ساتھ. ہاں جی. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. آج کیسے اللہ نے فرشتہ بھیجا. وہ ایک دو دفعہ کہہ بھی رہا تھا مولوی صاحب تاسو درس وقت سلاڑ چاہیں، جس دودھ والے کے ساتھ میں کر لوں گا. میں نے کہا یار وہ کہے گا یہ بھاگ گیا ادھر سے ڈسلوا ٹاؤن کا ایک بھی. میں نے کہا مجھ سے پیسے دلوائے گا. اس نے 5000 روپے کا نوٹ نکالا، اس کو پکڑایا، بولا پکڑ. تو پیر صاحب کو ایسا ویسا کہہ رہا ہے. وہ ڈر گیا. اس نے کہا شکر ہے ابھی کوئی لاتے بھی توڑتا ہے. اللہ سو یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ. ہاں یہ تتنزل علیہم الملائکہ. ہمارے خانے والے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مخالفت تھی، لیکن مخالفین گئے نظر ہی نہیں آئے. ہمارے نانا کی اتنی مخالفت تھی، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مخالفت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت تھی، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابھی یہاں بھی یہی ہے نا، وہاں بھی ہے ان اللہ معنا. بس اللہ کی معیت اللہ کرے ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں، ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کافروں کا مددگار نہیں ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. انا لننصر رسلنا. اللہ فرما رہا ہے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. اللہ فرما رہا ہے ہمارے ذمے فرض ہے کہ ہم مومنوں کو ہر مشکل سے نجات دیں، کافروں کو نہیں. ہرقل بھی دم دبا کر بھاگ گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں گیا روس کا کیا ہوا. آج ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہم پورے ایمان پر یقین کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ اس قرآن پر میں کچھ عرصہ پہلے ایک مدرسے میں گیا، کوئی 15 سال پہلے. ایک مولانا صاحب تھے، وہ جلالین شریف پڑھا رہے تھے. میں سے اندر میں داخل ہو گیا اور پھر میں باہر نکل آیا. مجھے ساتھیوں نے کہا کیوں نکالا ہے باہر نکل آیا. میں نے کہا نہیں لگتا رہا تھا کہ جلالین شریف پڑھا رہا ہے یا شرح میں تعمیل پڑھا رہا ہے. جلالین کا اپنا جلال ہے، جلالین کے اپنے انوارات ہیں. وہ کسی مارتونگ بابا سے پڑھے گا تو پھر بابا بنے گا. ہاں وہ کسی مولانا غرغشتوی سے پڑھے گا تو پھر اللہ کا ولی بنے گا. مولانا غرغشتوی کو کسی نے کہا حضرت غرغشتوی میں روٹی ہے کوئی نہیں. میں ان قبروں پہ جاتا ہوں جن قبروں کے مزے لے لے کر میرے نانا نے تذکرہ کیا. میرا نانا تذکرہ کرتا تھا مولانا نصیر الدین غرغشتوی. وہ تھے شیخ الحدیث، وہ تھے اللہ کے ولی. ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے. حضرت سن 69 میں فوت ہوئے. 69 میں تو ہم کراچی شفٹ ہوئے اور میں 7 سال کا تھا. اللہ لیکن اب بھی جاتا ہوں قبر پہ جا کر کھڑا ہوتا ہوں کہ کیا تھا جس کا تذکرہ ہمارے نانا کرتا تھا. وہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ان کو بڑی آفر ہوئی کہ حضرت اسلام آباد تشریف لے آئیں، یہاں حدیث پڑھائیں. کراچی تشریف لے آئیں، لندن میں پڑھائیں حدیث، بڑے پیسے ملیں گے. انہوں نے کہا پریدوائے چھوڑو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیثوں کو بیچنے کے لیے لندن اور اسلام آباد نہیں جا سکتا ہوں، ادھر ہی اللہ کی رضا کے لیے پڑھانی ہے. ہم نے تو مولانا نصیر الدین غرغشتوی نہیں دیکھے تھے. کل میں نے ڈسلوا ٹاؤن کی مسجد عمر فاروق کالونی میں کہا، میں نے کہا عمر فاروق کالونی والوں، ہم 45 سال جہاں رہے. ہمارے والد صاحب حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ صرف جمعے کے 69 میں 50 روپے ہوتے تھے. ہم اس 50 روپے پر پورا ہفتہ گزارا کرتے تھے. پھر 100 روپے مہینے کے ہوتے تھے اور ہم 2 ٹائم بھوک سے رہتے تھے. لیکن میرے والد حالانکہ خانے والے پیر صاحب نے کہا بھی تھا کہ مولانا رضوان اللہ صاحب کہیں بہادر آباد میں اور ناظم آباد بھی آپ کو امام لگاتا ہوں، فلاں وقت پہنچ جاؤ. والد صاحب دنیا کو 4 لاتے مارے ہوئے تھے. وہ دوسرے وقت پہنچے تو خانے والے پیر صاحب بھی جا چکے تھے اور جس سیٹھ نے امام لگانا تھا وہ بھی جا چکا تھا. اور والد صاحب ہم 2 ٹائم بھوک میں بھی ہوتے ہیں اور والد صاحب فرماتے ہیں عبد الشکور سب نے مولوی بننا ہے، مولوی بننا ہے، قرآن و حدیث پڑھو. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا نصیر الدین غرغشتوی تھے نا. ثم استقاموا،
پھر ان کا نام چل رہا ہے، ان کا فیض چل رہا ہے، مولانا نصیر الدین غرغشتوی کا۔ آج بھی لوگ ادب سے نام لیتے ہیں، حرمت سے نام لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے بھئی حرمت کیا، اللہ والوں کی باتیں کرتے ہو، تو یہ صاحب مشکات شریف نے کیوں 313 بدریین صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان ناموں کو پڑھ کر جو آدمی جو دعا کرے گا الا الموت، وہ قبول ہی قبول ہوگی، وہ قبول ہی قبول ہوگی۔ وہ تو بدریین تھے، ہم نے کوئی نہیں دیکھے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کوئی دعا کریں گے تو وہ دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ان سے بڑے ولی کون تھے؟ اللہ جج کے سامنے کہا، صدر میں اس نے کہا مجھ سے معافی مانگ لیں۔ حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا چونکہ میرا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے اور علماء دیوبند نے آج تک کسی سے معافی کوئی نہیں مانگی، میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک ہے، لہذا میں معافی نہیں مانگ سکتا ہوں، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ لوگ تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ میرے نانا کہتے تھے توحید پکی ہوئی توحید یہ صوفیہ کی ہوتی ہے، یہ صوفیہ کی ہوتی ہے، یہ تصوف اور سلوک کے لوگوں کی ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی ہوتی ہے، ورنہ اوپر اوپر سے راگ ہوتا ہے بس۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اور جب دو ڈنڈے لگتے ہیں تو بس ڈس آئے۔ میرے والد صاحب مرحوم حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امریکیوں کے ایجنٹوں کے پاس 25 دن گرفتار رہے، انہوں نے بازو بھی توڑا امریکیوں کے ایجنٹوں نے، اور پتھر سے مار کر سارے جسم کے اندر لہو لہان اور ناخن تک بھی پیلے، اور جوتوں کے ساتھ جیل کے اندر ساری رات اور دن مارتے تھے۔ میں نے ابو سے پوچھا ابو کہتے کیا تھے؟ فرمانے لگے بچہ وہ کہتے تھے اتنا تمہیں مارتے تم روتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے ان سے کہا تمہارے سامنے کیوں روئیں، اللہ کے سامنے کیوں نہ روئیں؟ یہ اتنا مارتے تھے۔ بابا چترالی کہنے لگا ایک دن ہم کلاشنکوف کی نالی سے مارا تو ہم نے کہا کہ مولانا رضوان اللہ صاحب فوت ہو گئے، اب ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ 2 گھنٹے بے ہوش رہے، 2 گھنٹے کے بعد ہوش میں آ گئے۔ والد صاحب فرماتے ان الذین قالوا ربنا، والد صاحب فرماتے تھے ہم نے جیل میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اگر چھوڑنا ہے تو رمضان شریف میں ہمیں چھوڑ دے، اور ہم نے عمرے پر جانا ہے، اور 25 رمضان کو آ گئے، یہ مولوی صاحب بیٹھے۔ ایسے لوگ تھے ربنا اللہ، لیکن وہ ساری رات جاگتے تھے، مسلح پہ رہتے تھے، وہ 4-4 5-5 دن روٹی نہیں کھاتے تھے۔ اور والد صاحب مرحوم ہمیں فرماتے تم لوگ مرغے کھا کے مراقبہ کرتے ہو، ہم لوگ خالی پیٹ مراقبہ کرتے ہیں۔ اور وہ ٹھیک فرماتے تھے۔ اس ٹائم میں کہتا تھا ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ یہ ترجمہ میرے نانا کا ہے۔ تتنزل علیہ، پھر ہم انسان ہی نہیں بلکہ ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، دنیا میں خوف نہ کرو روٹی پانی کا اور غیر اللہ کا، ولا تحزنوا، نہ اپنا غم کرو، نہ ایمان والوں کا غم کرو۔ کیوں؟ وابشروا بالجنہ، اور جنت تمہاری ہے، دنیا میں نہیں تو نہ صحیح، جنت تمہاری ہے۔ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے ولیوں، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا تاج محمود امروٹھی، مولانا بن نوری، مولانا غلام حبیب، میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ تھے، اور قبر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب اپنی آخری خواب سنا گئے تھے نا، ہاں وہ سن لی تھی نا نیٹ پہ، میں نے اب دوبارہ سنانی کوئی نہیں ہے جی، تاکہ بس سمجھ آ جائے معنی کہ کیسے نحن اولیاءکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں، اور قبر میں سبحان اللہ، اور قبر میں وفی الآخرہ، اور پلسارات پر اور حشر میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، فکر نہ کرنا۔
وہ لمبی حدیث بخاری شریف کے سامنے آ گئی ہے، لیکن مزہ آ رہا ہے کہ قرآن ہی بیان کروں، اس کو کتاب الصلاح کی حدیث کو بھی فی الحال رہنے دوں، ورنہ اس سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ فرشتے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جس نے دیکھنی ہو تو بخاری شریف کتاب الصلاح کے اندر آخری وہ حدیث دیکھ لیجیے گا۔ مجھے اب پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ گھنٹہ ہو گیا یا 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، میرا ایمان بھی موٹا ہو گیا خوب، اور میری شوگر بھی سیٹ ہو گئی ہے، اور دماغ بھی سیٹ ہے، اور ابھی میں چاہتا ہوں یہ قرآن برساتے ہی چلے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پہلے اورنگی ٹاؤن والوں سے کہہ رہا تھا مجھے زیادہ تھکاؤ نہیں، میں نے مولانا خورشید صاحب کے یہاں جا کر اپنے آپ کو سارا فریش کرنا ہے، اور میں نے وہاں بات کرنی ہے تاکہ میری بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ ہاں کیوں؟ میں نے کہا صرف 4 بندوں تک مت پہنچاؤ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو ہے صرف مولانا خورشید صاحب کی مجلس میں نہ رہے، ھذا بلاغ للناس، یہ جہاں تک انسان ہے وہاں تک جائے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور اس کے ذریعے ہم نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ڈرانا ہے۔ انذر الناس، اللہ فرما رہے میرے محبوبہ ان کو ڈرا لوگوں کو، ہم ڈرنے کے لیے نہیں آئے، ہم ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں سنو مولانا غلام حبیب صاحب کا، آج بھی غزنوی صاحب فرماتے تھے میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ساری دنیا میں نام گونجتا ہے کہ قرآن کو بیان کرنا جانتا تھا تو وہ مولانا غلام حبیب تھا۔ اللہ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مولانا غلام حبیب صاحب کو دیکھ لو۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا، تاکہ ساری دنیا جان لے انما ہوا الہ واحد، وہی ایک الہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کو ہی دل میں بسا لو، وہی دل میں آئے، وہی دل میں چھائے، وہی دل میں سمائے۔ الہکم الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، اور یہ قرآن نصیحت ہے جن کا اولو الالباب، نہ میرے نانا فرماتے اولو الالباب لوگ کی جمع ہے کہ جن کا ہے دماغ، نہ کہ جو ہے خر دماغ۔ دماغ صحابہ کا تھا، دماغ تابعین کا تھا، دماغ اہل بیت اعظام کا تھا، دماغ مسلمانوں کا ہے، غیر مسلموں کا دماغ نہیں ہے۔ ہوتا تو اس میں قرآن آ جاتا، ہوتا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے۔ قادیانیوں کا دماغ نہیں ہے، دماغ ہے تو ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں کا دماغ ہے، دماغ ہے۔ آج جو صوفی ہو جاتا ہے، جو بالکل پاگل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہے، میرے نانا کہتے ہیں یہ صوفی ہے۔ تصوف اور سلوک سے بندہ پاگل نہیں ہوتا، تصوف اور سلوک سے بندے کا دل اور دماغ کھلتا ہے۔ ہم جس کا دماغ بند ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہے، اور یہ صوفی کی طرح ہے، تصوف کو بدنام کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں کوئی نہیں مرغے ملے تو پرواہ نہیں، کوئی نہیں اس کا اجر ملے قرآن کا تو پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے نا یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں پتہ چلا گیا کہ کیسے رہے۔ اللہ نزلا من غفور الرحیم، وہاں پھر انشاءاللہ سب کچھ مل جانا ہے۔ اور جو دین کا کام کرے گا، میرے نانا فرماتے تھے اس کا پہلے یہ دنیا بنے گی پھر وہ دنیا بنے گی۔ ہاں پہلے مجاہدے کرنے پڑیں گے، جو فرماتے تھے جو کرے گا مجاہدہ وہ دیکھے گا مشاہدہ۔ حضرت بن نوری نے مجاہدے کیے تو آج گلشن وہ خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ مولانا اسفندیار صاحب فرماتے تھے میں جہاں سبق پڑھاتا تھا وہاں بھی تنخواہ نہیں ملتی تھی، اور جہاں امامت کرتا تھا وہاں بھی تنخواہ نہیں ملتی تھی، لیکن آج اللہ اکبر پھر ان کی زندگی میں آگے لوگ تنخواہوں پہ کام کرتے رہے اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور یہ قیامت تک کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمیں تنخواہ اس نے دینی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ ہے ربط آیت کہ یہ کام کرو۔ یہ نزلا من غفور الرحیم کیسے ملے گا؟ یہ کام کرو، لیکن یہ کام بھی سیکھنا ہے کسی اللہ والے سے، پھر بات بنے گی۔ چائے دے دو یا پانی دے دو، پھر بات بنے گی۔ یہ سیکھنا ہے، جب تک سیکھیں گے نہیں، دو زانوں بیٹھیں گے نہیں، قرآن کا نور نہیں ملے گا۔
حدیث کا نور نہیں ملے گا، اللہ کا نور نہیں ملے گا، قرآن و حدیث دلوں پہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ جو اس وقت اللہ والے ہیں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنا ہوگا۔ گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ بہت دیر تو نہیں ہو گئی ہے، اللہ میں تو تھکا ہوا کوئی نہیں، میرا بیٹا بیٹھا ہے، اس نے گاڑی چلانی ہوتی، میں تو یہی گاڑی چلا رہا ہوں، قرآن و حدیث کی گاڑی چلا رہا ہوں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ 8:37 ہو گئے، اللہ اکبر۔ پانی دے دے تو اچھا تھا۔ ہاں جی، ابھی یہاں میرے ایک چچا بھی رہتے ہیں، دل ہے ان کو بھی مل لوں، پھر بہادر آباد جانا ہے اور کل ریاض مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے انشاءاللہ، اور پھر آگے استاذوں کا علاقہ ہے سندھ میں، وہاں جانا ہے۔ سب کچھ ابھی بتاتا نہیں ہوں کدھر جانا ہے تو کدھر نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ بھی یہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ یا ایھا الذین آمنوا سورہ ممتحنہ آنکھوں کے سامنے آ گئی، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ ہمارے خانہ وال شریف کا اجتماع بھی آ رہا ہے، 3 4 5 6 3 4 5۔ حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے 5 کو آنا ہے۔ کیونکہ خواجہ صاحب نے میری کو ڈیوٹیاں بہت زیادہ لگا دی ہیں، اور میں ایک وہاں پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ میں ایک کو پتہ نہیں اپنے گھر بھی پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا، پتہ نہیں کب سے نکلا ہوں ہے۔ 3 کو میں نے ہزارہ ڈویژن جانا ہے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے 5 کو وہاں پہنچ جانا ہے انشاءاللہ۔ کہہ دے صاحب، ایک دن ہم یہاں سے نکلے 2 بجے، وہ چھوٹی گاڑی تھی، بگا بگا کہ خواجہ صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائیں، خواجہ صاحب ناراض ہو جائیں گے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ، کیونکہ ہمیں تو دین ملا ہے، ان سے لوگوں سے ملا ہے نا۔ میرے نانا فرماتے تھے کہ ساری زندگی خانہ وال شریف والوں کو اپنا محسن سمجھنا ہے۔ فرماتے تھے ہمیں جو کچھ ملا ہے خانہ وال شریف سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے جنہ نہ لائیاں تنا لا ڈٹھیاں اوکے جانن۔ یہ کسی کے ساتھ لگانے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں دین آتا۔ یہ تو ہم نے ارشاد و صرف میں کوئی فعلا سیکھ لیا ہے، کوئی یفعل و یفعلا نہیں سیکھا ہے۔ یہ تو ہم نے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ اب انما الاعمال بالنیات کا نور کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کا نور کیا ہے؟ کوئی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے۔ کل میں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کے بعد پرسوں ترسوں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت کو ٹیلی فون آیا کہ حضرت ہمارا ایک مولانا صاحب ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشرک تھے، اس لیے کہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خدا بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور مسلمانوں تم بھی بھیجو۔ یہ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا ہے، اور یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ اور یہ تو انہوں نے کہا یہ خدا نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون جو آیا ہے جمع ہے، تو خدا جو کہہ رہا ہے کہ سارے بھیجتے ہیں، آپ کیسے کہتے بھیجتے ہیں؟ اور لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مولانا زکریا نہیں سمجھتے۔ اللہ واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب۔ ہاں، ضابطے کا علم پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر زور دیتے تھے، والد صاحب فرماتے تھے، خانہ وال والے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو دیکھ لیتے تھے، فرماتے اچھا علم چاہتے ہو اللہ سے، اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے۔ خواجہ صاحب نے یہ تھوڑی کہا کہ چھوڑو پڑھنا مرنا میرے ساتھ رہو۔ حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک دفعہ کنڈوروں میں ضلع طورغر میں تھا، جو میرا آبائی ضلع ہے، تو حضرت کے بعد ایک طالب علم آیا، اس نے 15 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے، حضرت مجھے چلے پر بھیج دیں۔ حضرت نے فرمایا شیطان کے چلے پر بھیجوں یا رحمان کے؟ اس نے کہا حضرت چلہ تو ایک ہی ہے۔ فرمایا 2 ہیں تیرے لیے۔ بولا تو نے 15 سپارے یاد کیے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے 15 اور بھی یاد کر۔ یہ تجھے شیطان کہہ رہا ہے کہ 15 سپارے اور مت یاد کر اور چلے پر جا۔ اب تیرا چلہ رحمان کا چلہ نہیں ہے، شیطان کا چلہ ہے۔ ہمارے اکابر ہمارے مشائخ نے ظاہری علم پر بھی زور دیا، لیکن ظاہری علم کے ساتھ ساتھ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے استاذ تو ہم نے دیکھے ہوئے تھے، حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنا زور دیتے تھے۔
میں ادھر سے گھنٹہ پڑھ کے آتا تھا، مجھے آگے حضرت مل جاتے، آگے نہیں عبدالشکور حضرت غلام حبیب صاحب ابھی کدھر ہیں، ابھی کدھر ہیں، ابھی کدھر ہیں؟ ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ہے علوم نبوت، وہ یہ ہے حروف اور نقوش، اور ایک ہے نور نبوت، یہ نور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آگے مشائخ کی سینہ در سینہ سے قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا۔ علوم نبوت اور نور نبوت دونوں ملیں گے تو پھر یہ قرآن و حدیث اپنا کام دکھاتا ہے، یہ پھر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ اور ہمارے نہیں سمجھ میں آئے تو کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم کی ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، محدثین کی وہاں رائے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں رائے دیکھ لینا کہ علم لدنی کیا ہے۔ سب نے فرمایا ہے کہ ہمارے اکابر ضابطے کا علم بھی پڑھے ہوئے تھے 15 سال، اور دیگر علماء ان کو بحر العلوم کہتے تھے، اس لیے بحر العلوم کہتے تھے کہ وہ ضابطے کے علم کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کے اکابر کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اس صحبت کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی ایسی تشریحات اور نکات اللہ پاک دل و دماغ اور زبان سے جاری فرماتے تھے، اور وہ اثر انداز ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ بحر العلوم ہے، وہ بحر العلوم ہے۔ بہت ہی مزہ آیا، یہ چھوٹی سی مجلس، یہ چھوٹی سی محفل، لیکن اس کا پاور ہاؤس پیچھے قائم ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت خواجہ صاحب ہمارے خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کو اجازت خلافت دے رہے تھے، اس وقت میں بھی جوان تھا اور میں بھی خانہ وال شریف کے اجتماع میں موجود تھا۔ کچھ لوگوں نے مخالفت کی کہ حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب کو ابھی خلافت نہ دیں، ابھی فارغ ہوئے ہیں اور یہ کچھ صبر کر جائیں۔ بعد میں حضرت نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں کہ چھت کے اوپر پرنالہ کہاں لگانا ہے، اور جہاں پرنالہ لگے گا پانی ادھر ہی آئے گا، پانی ادھر ہی آئے گا۔ تو ہمارے مشائخ نے جہاں جہاں پرنالے لگا دیے ہیں، جن جن کو اجازات خلافت دے دی ہے، بڑی بڑی تصوف اور سلوک کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر اکابر کو فرمایا تھا کہ آپ جس کو خلافت دیتے ہیں دے دیں، وہ میرا ہی خلیفہ ہوگا، وہ میرا ہی خلیفہ ہوگا۔ لہٰذا بڑے ذوق سے شوق سے، ہم تو خود کچھ بھی نہیں ہیں، ابھی تو وہ پڑھ بھی رہا تھا مولانا عبداللہ ابن عباس، لیکن مجھے یاد خواجہ صاحب آ رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد مولانا غلام حبیب صاحب آ رہے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ میں ابھی رابعہ کی کتابیں پڑھتا تھا، گلشن اقبال میں بیان تھا، نانا جی مفتی احمد الرحمان صاحب سٹیج پہ تشریف فرماتے، نانا جی ترجمہ پڑھتے تھے، میں آیت بتا دیتا تھا، نانا جی ترجمہ پڑھتے تھے، میں آیت بتا دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت نے پڑھا خدا اپنے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، میں نے کہا واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا۔ حضرت جلال سے جمال میں آ گئے، فرمانے لگے مفتی احمد الرحمان یہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے ہیں، ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ انہی کو پتہ ہے، یہ انہی کو پتہ ہے۔ الحمدللہ ہم جو اگر بیان کرتے ہیں، وہ ختم بخاری شریف میں کچھ علماء تھے، انہوں نے کہا حضرت ہم بڑے بڑے ختم بخاری شریف میں شامل ہوئے، لیکن یہ جو مزہ آیا میرے دل میں بالکل نہیں آیا کہ یہ عبدالشکور کی طرف سے، میرے دل میں بالکل آیا کہ یہ سارا کا سارا فیضان میرے اساتذہ کا ہے اور حضرت غلام حبیب صاحب کا ہے اور خانہ وال والوں کا ہے اور میرے والد صاحب مرحوم کا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے نا میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے سب کچھ میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، اللہ کہتا ہے جا تو کچھ بھی نہیں، پھر جا۔ تو تھوڑا ذکر کر لیں، تھوڑا مراقبہ کر لیں، ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हू 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 हू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 24, 25, 26 मार्च को रावलपिंडी खानका नक्शबंदिया का सालाना इज्तिमा है। उसमें भी साथियों से गुजारिश है, हज़रत मौलाना शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, हमारे हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब, दीगर साथियों के हमरा गुज़िश्ता साल भी ग़ालिबन या पिछले साल भी तशरीफ़ लाए थे। इस दफ़ा भी तमाम साथियों से गुजारिश है कि दुआएं भी करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फ़रमाए, और दावत भी है एक दे रहा हूँ ताकि इकट्ठे कुछ दिन बैठ कर कहीं नुसब्बिह का कसीरा व नज़कुर का कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। और हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब चूँकि खानेवाल शरीफ का इज्तिमा पहले आ रहा है, मैं अंदर वुज़ू बना रहा था तो कुछ सुन रहा था कि कोई टिकटें भी बुक हो रही हैं, लिहाजा जिन जिन साथियों ने कोई अपने नाम मज़ीद लिखवाने, सीटें बुक करवानी है खानेवाल शरीफ के इज्तिमा के लिए, चूँकि वो पहले आ रहा है, बिल्कुल सर पे आ रहा है 3, 4, 5, तो उसके लिए बर वक्त नाम हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब को लिखवाएँ ताकि सीटों की बुकिंग जो है पहले हो सके। अब मुराक़बा कर लेंगे, सीने में उल्टे तरफ दिल है, ख्याल फरमाएँ इस पर अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है, और शुक्राने के तौर पर दिल जो है वो बोल बोल के कह रहा है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो क्या चीज़ है? तवज्जो गैर इरादी है। हज़रत मौलाना क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि से मैंने पूछा, हज़रत बाद लोग मुराक़बे में बहुत फूंके मारते हैं, ये क्या है? फरमाने लगे तवज्जो गैर इरादी है, इरादतन नहीं, गैर इरादतन मुँह से फूंक निकल जाती है, उसका नाम तवज्जो होता है। इरादतन नहीं कि मैं इरादतन फूंके मारता रहूँ, गैर इरादतन अगर मुँह से फूंक निकल जाए इसको तवज्जो, सांस की तवज्जो। बाकी शेखुल हदीस हज़रत मौलाना असफंदियार ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे बताया करते थे कि थोड़ी देर हज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होकर कि वहाँ से नूर मेरे लतीफ़े क़ल्ब, रूह, सिर, ख़फ़ी, अख़फ़ा में आ रहा है, अपने लताइफ़ में अख़ज़ करके और फिर ऐसा सा इसको नूर की तवज्जो कहते हैं कि नूर जो वहाँ से आ रहा है अब वो नूर आगे मुंतकिल कर रहे हैं, इसको नूर की तवज्जो कहते हैं, ये आगे दी जाती है। इंशाअल्लाह खानेवाल शरीफ तशरीफ़ लाएंगे तो वहाँ हमारे बड़े मौजूद हैं, हज़रत ख्वाजा अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर हज़रत मौलाना पीर अब्दुल रहीम साहब तशरीफ़ लाएंगे दामत बरकातुहुल आलिया, और अल्लाह वाले आएंगे, वो हमें समझाएंगे इंशाअल्लाह कि तो हमने क्या करना है, ज़िक्र कैसे करना है, इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, और तसव्वुफ़ का मकसद क्या है, वो इंशाअल्लाह वली समझाएंगे। तो आप नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। ऐ मौला करीम इलाहुल आलमीन, इस हमारी इस खानकाह को या अल्लाह, इसे हमारे ख्वाजा, हमारे बड़े भाई, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जानशीन इमामुल उलमा व सुलहा हज़रत मौलाना पीर अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादा साहब, वो इस खानकाह को फैज़ान दे रहे हैं, वो तवज्जो दे रहे हैं, नूर अता कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी तवज्जुहात हमें और हज़रत मौलाना
پیر طریقت حضرت مولانا خورشید صاحب کو دی ہیں۔ یا اللہ ہمیں شرک اور بدعات سے بچانا، یا اللہ ہمیں رسومات سے بچانا، یا اللہ ہمیں نقلی بننے سے بچانا، یا اللہ ہمیں اصلی بنانا، یا اللہ ہمیں بدعاتی بننے سے بچانا، یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلانا، یا اللہ اکابر کو بدنام کرنے سے بچانا، یا اللہ کل قیامت والے دن اور قبر میں اور حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے، اپنے اکابر کو منہ دکھانا ہے، کہیں وہ ہم سے منہ موڑ نہ لیں۔ یا اللہ دنیا منہ موڑتی ہے ہم سے تو موڑ لے، اس کی فکر ہمیں نہ ڈالنا، لیکن قیامت کے دن اپنی ناراضگی سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی سے، صحابہ کرام تابعین کی ناراضگی سے، اکابر اساتذہ مشائخ اعظام کی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمانا، ہماری مدد فرمانا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا۔ اے مولا کریم ہماری دستگیری فرمانا۔ ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے اپنی آرام گاہوں میں آرام کر رہے ہیں، یا اللہ کام ہمارے ذمے لگا گئے تھے، یا اللہ ان کا کام ہمیں شب و روز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شب و روز کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، اور اسے قبول فرما۔ یا اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما، اس میں انوارات پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بعد آنے والوں کو اور ہماری اصلاح فرما دے۔ یا اللہ یا مولا کریم یہ تیری مخلوق ہے، یا اللہ تیری مخلوق ہے، ہم تو کمزور ہیں، جو رحمتیں اور برکتیں ہمارے اکابر کی آپ کی شامل حال تھیں، یا اللہ ہم اکابر کے نام لے میں آپ سے ان برکتوں اور رحمتوں اور ان نوروں کی درخواست کرتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہمارے خانے وال شریف کا اجتماع جو 3 4 5 کو ہو رہا ہے، یا اللہ اسے اپنی شان کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق اس اجتماع کی تیاری کی، سالہ ہا سال سے محنتیں تو میرے نانا مرشد عالم حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب فرماتے تھے، یا اللہ میں نے تو ہوکا دینا ہی دینا ہے، یا اللہ ساری دنیا سے وہاں پر لوگوں کو بھیج۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان کا اجتماع ہو رہا ہے 10 11 12 13 کو، یا اللہ وہاں اور جہاں ختم بخاری شریف اور ختم قرآن پاک کے اجتماعات ہو رہے ہیں، یا اللہ 24 25 26 مارچ کو خانقاہ نقشبندیہ راولپنڈی کا اجتماع ہے، یا اللہ وہ بھی آپ کا اجتماع ہے، آپ کے بندوں کا اجتماع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلانے کے لیے یا اللہ منعقد کر رہے ہیں، یا اللہ اسے بھی قبول فرما۔ ہم تو کمزور ہیں ہر لحاظ سے، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ ہمارے جتنے طلباء مدارس سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، حدیث سے ہو رہے ہیں، قرآن سے ہو رہے ہیں، فنون علوم سے ہو رہے ہیں، سب کو اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز، ان کے فیضان کو یا اللہ جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ یہ تیری مخلوق جو ان مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، یا اللہ علماء حقہ کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، مال جان لگا رہے ہیں، ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مرضوں سے اور قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری یہ خانقاہ جو ہے یہ کون سا محلہ ہے؟ یا اللہ یہ رشید آباد ہے، یا اللہ یہ خانقاہ اگرچہ چھوٹی ہے، یا اللہ اسے بہت بڑی وسیع ترین زمین نصیب فرما، اسے وسعتیں نصیب فرما، اس کا فیض وسیع فرما، اس کا علوم وسیع فرما، اس میں آنے والوں کو سہولتیں نصیب فرما۔ اے مولا کریم حضرت مولانا خورشید صاحب کے تمام بچے عالم فاضل ہیں، یا اللہ ان کو بھی نورانیت سے نواز۔ یہ جامعۃ الرشید کا فیض ہے، یہ ہمارے بزرگ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، یا اللہ حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرما، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء کی بھی یا اللہ شیطان کے شر سے حفاظت فرما، انہیں بھی قرآن و سنت کے راستے پر چلا۔ تمام کاروبار کرنے والوں کو کاروباروں میں برکت عطا فرما، ان کا پیسہ ان کے بیوی بچوں اور دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں،
علماء اور صلحاء بیوگان اور یتیموں کی خدمت میں صرف فرما جو لوگ علماء اور صلحاء کی خدمت کرتے ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرما، جو نفرت کرتے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم الہ العالمین، آج شب جمعہ ہے، آپ کی رحمتیں برستی ہیں اور گنبد خضرا سے رحمتیں برستی ہیں یا اللہ۔ اس مجلس میں شامل ہونے والوں کو، اس مجلس کی یا اللہ گفتگو کو جو کوئی سن رہا ہے، اپنی رحمتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ان کے قلوب پہ نچھاور فرما، ان کے قلوب پہ برسا، ان کے مکانوں پہ برسا۔ اے